السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جیسے کہ ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ چند دنوں میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور کافی لوگوں کے لیے یہ مہینہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مہینہ ہے۔ تو اس کے اوپر چند روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب۔ ویسے تو آپ کوئی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میں ناظرین کے لیے آپ کا ایک مختصر سا تعارف رکھ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب دارالعلوم ندوہ لکھنؤ اس سے فارغ ہیں۔ یہاں سے آپ نے 1981 میں عالمیت کا کورس کیا اور 1983 میں فاضلیت سے فارغ ہوئے۔ پھر آپ نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ یہاں سے BUMS 1989 میں مکمل کیا، اور MD 1993 میں آپ نے مکمل کیا۔ اس کے بعد آپ کئی سارے جو ہے دینی دینی تنظیموں اور سماجی تنظیموں سے وابستہ رہے، اور آپ نے اپنے سکل سے اور اپنے ٹیلنٹ سے کئی سا ان کو استفادہ دیا۔ تو بنا زیادہ وقت لیے میں ڈاکٹر صاحب سے آج کا پوڈ کاسٹ شروع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا آج کے پوڈ کاسٹ میں خیر مقدم۔ جی بہتر، جزاک اللہ۔ جی، یہ رمضان کے اوپر جیسے کہ یہ پوڈ کاسٹ ہے، تو رمضان کے حوالے سے آپ سے چند سوال کیے جائیں گے تاکہ آپ ناظرین کو اس کے جواب دے کر رمضان کی اہمیت کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہے اسے وابستہ کریں۔ تو پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ رمضان یہ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دین میں رمضان کے روزوں کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ روزہ رمضان کی فرضیت کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ رمضان کی اہمیت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا۔ اس کا تذکرہ خود قرآن میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ تو قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ تو یہ قرآن انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، یہاں وہ کس طرح وہ لوگ یہاں زندگی گزاریں، یہ باتیں ان کو بیان کی گئی۔ اس کے شکرانے کے طور سے، چونکہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو اس سے ہم اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور چونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تھا، اس لیے اس میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جی، تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ رمضان میں جو ہے تقریباً فجر سے صبح کے 5 بجے سے لے کے شام تک انسان جو ہے روزہ رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کے نزدیک ہو۔ تو یہ روزے کا تصور کیا جو ہے نیا ہے دنیا کے لیے، یا پہلے سے ماضی میں بھی جو ہے پہلے سے اس کی روایت جو ہے چلی آ رہی ہے، اور اسلام کے علاوہ دیگر اس میں اس کا کیا تصور ہے؟ دیکھیے، روزے کا جو کنسپٹ ہے وہ دیگر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے، چنانچہ جو آسمانی جو مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت، جو اسلام سے پہلے کے جو مذاہب ہیں، ان میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ خود قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جہاں یہ کہا گیا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، وہی ساتھ ہی میں کہا گیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ دیگر مذاہب میں بھی ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور سے ہندو مت ہے، اس میں بھی کچھ اپاسنا کا، یعنی کچھ مدت تک بھوکے رہنے کا، کچھ نہ کھانے کا تصور پایا جاتا ہے۔
خلاصہ یہ کہ روزے کا جو تصور اسلام میں ہے اسی طرح کے کچھ تصورات دیگر مذاہب میں بھی پائے جاتے ہیں. اسلام کا اس کے مقابلے میں امتیاز یہ ہے کہ روزے کا جو کنسیپٹ جو دیا گیا ہے اس میں ایک مخصوص مدت تک صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی تعلقات سے بچنے کی تاکید کی گئی. لیکن اصلاً روزے سے جو چیز حاصل ہونی مقصود ہے اس کا بھی تذکرہ اس آیت میں کر دیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ اس سے تم کو تقوی حاصل ہو. تقوی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے اس پر بندہ فوراً عمل کرنے پر تیار ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس چیز سے روک دے بندہ فوراً اس سے رک جائے. چانچہ روزے میں بھی ایسی ہوتا ہے، کھانا پینا جنسی تعلقات یہ سب اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس مدت کے لیے روک دیا یہ چیزیں حلال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس مدت کے لیے روک دے اس سے انسان رک جاتا ہے اور اس پیریڈ کے بعد اس کی اجازت ہو جائے تو بندہ وہ کرنے لگتا ہے. تو گویا کہ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. تو یہ تقوی کے ذریعے یہ انسان کے اندر یہ صفت پیدا کرنی یہ مقصود ہوتی. جی تو ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ جو ہے رولنگز ہوتے ہیں اور پرنسپلز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے روزہ کن چیزوں سے یعنی کہ مکروہ ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ابھی میں نے عرض کیا کہ روزہ نام ہے ایک مخصوص مدت تک 3 کاموں سے رکنے کا: کھانا پینا اور جنسی تعلق. تو گویا کہ مخصوص مدت تک صبح صادق سے غروب آفتاب تک ان 3 چیزوں سے آدمی رکا رہے. تو اگر اس مدت میں وہ ان 3 چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کر لے تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگرچہ حدیث میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ اگر بھول چوک کے آدمی غفلت سے نہیں شروع کے روزوں میں نہیں یاد رہا، آدمی نے پانی پی لیا تو وہ تو اس کا قصور معاف ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آدمی جان بوجھ کے اس پیریڈ میں اگر جان بوجھ کے آدمی ان 3 کاموں میں سے کوئی کام کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کا ارتکاب کرے تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن وہ مکروہ ہو جائے گا. مثال کے طور سے بغیر کسی عذر کے آدمی منہ میں کوئی چیز رکھ لے اور چبانے لگے، بغیر کسی عذر کے آدمی کوئی چیز کھانے کی چیز زبان پہ رکھ کے چکھ لے، ٹوتھ پیسٹ میں ذائقہ ہوتا ہے تو آدمی ٹوتھ پیسٹ کر لے. اسی طرح حدیث میں کہا گیا ہے کہ آدمی جو شخص کی روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، چغلی کھاتا ہے، گالی دیتا ہے، بیہودہ بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی پرواہ نہیں. تو قانونی طور سے تو اس کا روزہ ہو جائے گا لیکن ان کاموں کی وجہ سے اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. جی اسی طرح اگر کوئی شخص ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ گرمی میں روزہ وہ رکھ رہا ہے، وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے مقصد سے وہ منہ میں پانی رکھ لے، تھوک نکلنے لگے، دیر تک وہ غرغرہ اب کرتا رہے یا غسل پہ غسل کیے چلا جائے تو ان چیزوں کو مکروہ کہا گیا ہے. اسی طرح روزے کا مقصد اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے. تو کوئی شخص نہ سحری کرے نہ افطار کرے، 1 دن بھوکا رہے، 2 دن بھوکا رہے، 3 دن بھوکا رہے، اس کو صوم وصال کہا جاتا ہے. تو اس کو بھی مکروہ کہا گیا ہے. جی جی تو جیسے کہ اگر کسی شخص سے جو ہے روزہ اگر ٹوٹ گیا تو پھر اس کی بھرپائی کیسے کرے گا، اس کا کفارہ کیسے ادا کرے گا؟ دیکھیے
کوئی شخص جان بوجھ کے روزے کو فرض جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جانتے ہوئے روزہ وہ نہ رکھے تو یہ تو بہت بڑا گناہ. جان بوجھ کے روزہ توڑنے کو بھی حدیث میں گناہ کہا گیا ہے، ایک بہت بہت بڑا غلط کام کہا گیا ہے. جی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ توڑ دے تو وہ زندگی بھر اگر روزہ رکھتا رہے اس کے کفارے کے طور پر تو بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے مان لیجیے اچانک آدمی کی طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر کو دکھانا اور دوا کھانا ضروری ہے، تو کسی عذر کی وجہ سے اگر اس کو روزہ توڑنا پڑا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے. بعد میں جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اس روزے کی وہ قضا کر لے گا. البتہ اگر کوئی شخص رمضان میں روزہ رکھے اور پھر اس کو توڑ دے جی تو اس کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ شخص 60 روزے مسلسل رکھے گا. یعنی کہ 60 ڈیز اگر اس نے 58 دن تک رکھا روزہ مسلسل، بعد میں توڑ دیا، ایک دن روزہ نہیں رکھا، تو پھر دوبارہ اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے. اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص 60 روزے مسلسل نہ رکھ سکے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو بھی اس کا کفارہ ہو جائے گا. جی جی تو ویسے جیسے رمضان میں جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مہینہ جو 29 یا 30 ڈیز کا ہوگا، اس کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، 3 بھاگوں میں. اس کے بارے میں ناظرین کو کچھ بتائیں. دیکھیں، بعض احادیث میں آیا ہے کہ پہلا عشرہ یعنی شروع کے 10 دن رحمت ہے، بعد کے 10 دن مغفرت ہے، اور آخری دن جو 9 یا 10 دن ہیں وہ جہنم سے نجات کے جی ہیں. لیکن یہ جس حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے وہ ضعیف ہے. یہ رمضان کو 3 اشروں میں تقسیم کرنا اور ان کے الگ الگ نام رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. رمضان کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر روزہ بندے کے لیے رحمت بھی ہے، مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، اور اس سے اس کو جہنم سے نجات بھی ملتی ہے. تو گویا کہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، اس کے الگ الگ نام دینا یہ صحیح نہیں ہے. اگرچہ بعض احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے لیکن اسے محدثین نے ضعیف قرار دیا. جی. ویسے جو آخری عشرہ ہوگا، آخری 10 یا 9 دن ہوں گے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں انسان جو ہے دنیا کے تمام کاموں سے ہٹ کر اپنے آپ کو اعتکاف میں رکھے اور اس میں جو ہے اپنے رب کی جو ہے عبادت کرے، اس کی پوجا کرے. تو یہ اعتکاف کیسے کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے، اعتکاف کے معنی عربی زبان میں اعتکاف کے معنی ہیں کسی چیز پر متوجہ ہو جانا، ادھر ادھر سے قطع تعلق کر کے اپنی توجہ پوری طرح کسی ایک چیز کی طرف کر لینا، یہ ہے اعتکاف کا مطلب. اعتکاف ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں، جی 20 رمضان کے بعد، 20 روزے پورے ہونے کے بعد کوئی شخص اپنے آپ کو مسجد میں محصور کر لے، اپنا پورا وقت وہ مسجد ہی میں گزارے، اور عید کا چاند دیکھ کے وہ مسجد سے نکلے. اس 9 یا 10 دنوں میں وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ وہ نوافل پڑھے، تلاوت قرآن کرے، اذکار کرے، دعائیں کرے. گویا کہ اپنے آپ کو بندہ مسجد کے میں محصور کر لے، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، اعتکاف مسجد کے جی علاوہ کوئی ہال اگر لے کے بک کریں، اس میں نہیں جی ہو سکتا نہیں تو اعتکاف؟ نہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے. مسجد کے علاوہ کہیں اور اپنے گھر میں یا کسی اور مقام پہ اعتکاف کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی یہ بات کہی گئی وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. مساجد. گویا کہ اعتکاف کا تذکرہ مسجد کے حوالے سے آیا ہے، اور جی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. آپ کے ساتھ امہات المومنین بھی اعتکاف کرتی تھیں تو مسجد ہی میں کرتی تھیں.
آپ کے ساتھ جو صحابہ اعتکاف کرتے تھے وہ بھی مسجد ہی میں کرتے تھے، اس لیے تمام فقہا نے یہ صراحت کی ہے کہ اعتکاف صرف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، کسی دوسری جگہ اعتکاف جائز نہیں۔ جو خواتین ہیں وہ خواتین کیا گھر میں رکھ سکتے، گھر کر سکتے ہیں اعتکاف؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے، تو یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں عورتوں کا مسجد میں داخلہ ایک حیثیت سے بند ہو گیا ہے۔ فقہا احناف نے یہ کہا ہے کہ عورتوں کا مسجد جانا مکروہ ہے، اس وجہ سے فقہا احناف تو اس کے قائل ہیں کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ انہوں نے گھر کا کوئی حصہ نماز کے لیے خاص کر رکھا ہو تو اس میں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن دوسرے فقہا کا یہ کہنا ہے کہ اعتکاف چونکہ صرف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، اس لیے یہ حکم جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جی، تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ابھی رمضان ہے، اس میں تو روزے رکھنا ہے، عبادت کرنا ہے، لیکن ساتھ میں ایک انسان کی جو ہے معاشی زندگی بھی جڑی ہوئی ہے۔ وہ جو ہے کمانے نکلتا ہے صبح کو اور لوٹتا ہے شام کو، تو ایک بہت بڑا حصہ اس کے دن کا 10 سے 12 گھنٹے اسی کام میں جو ہے گزر گئے، تو اس نے نہ تو اس میں تلاوت کی، نہ زیادہ نماز ذکر کر سکا۔ تو ایک عام امپلائی جو ہے کیسے رمضان سے زیادہ استفادہ کرے؟ دیکھیے، کوئی ملازم، کوئی طالب علم، کوئی پرائیویٹ بزنس کرنے والا 24 گھنٹے مصروف نہیں رہتا ہے۔ دن کے اوقات میں اس کی معاشی ضرورتیں اور مصروفیات ہوتی۔ ظاہر ہے کہ روزہ نام ہے مخصوص مدت تک کھانے پینے سے رکنے کا۔ آدمی نے اپنے معمول کے کام انجام دیے، اسٹوڈنٹ نے اسکول میں جا کے، کالج میں جا کے تعلیم حاصل کی، ملازم نے آفس میں کام کیا، بزنس کرنے والے نے بزنس کیا، اس کا روزہ ہو رہا ہے۔ جب اس کی معمول کی مصروفیات جب ختم ہوئیں، شام کو گھر آیا، اس کے بعد سے اس کے اوقات اس کے قبضے میں ہے، وہ جس طرح چاہے اپنے اوقات کو وہ خرچ کرے۔ شام کو ہے، رات میں ہے، صبح اٹھنے کے بعد ہے، جو باقی اوقات ہیں اس میں کوئی شخص اپنے اوقات کی منصوبہ بندی وہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس میں جو دوسری عبادات ہیں، تلاوت قرآن ہے، اذکار ہے، نوافل کا اہتمام ہے، وہ ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے۔ جی، تو ڈاکٹر صاحب جو رمضان کے دن جیسے گزرتے جاتے ہیں اور جو آخری عشرہ آتا ہے، اس میں جو ہے کافی مشہور بات ہے کہ ایک رات، طاق رات جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پائی جاتی ہے، تو اس پر جو ہے چند روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، طاق رات جو ہے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر۔ لیلۃ القدر کا تذکرہ خود قرآن مجید میں آیا ہے، پوری ایک سورت ہے جس میں لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کو 1000 مہینوں کی رات سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ شب قدر کا تفصیلی تذکرہ احادیث میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ شب قدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ بعض حدیث میں ہے آپ نے فرمایا شب قدر کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرو، لیکن پھر زیادہ تر احادیث میں آیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں، 5، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت کی۔ شب قدر کو تلاش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات یہ فضیلت والی ہو سکتی ہے، تو اگر آدمی ان 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے تو زیادہ امید ہے، قوی امید ہے کہ وہ ضرور شب قدر کو پا جائے گا۔ تو ان راتوں میں عبادت کی تمام صورتیں آدمی اختیار کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اذکار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، تو گویا کہ اس طرح عبادت کی وہ تمام جو شکلیں ہیں ان میں سے آدمی جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ گویا آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں ہیں؟ عبادت کرنے کو بالکل شب قدر کہا جاتا ہے۔
جی، تو ڈاکٹر صاحب ویسے رمضان نے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پورا مہینہ جو ہے اس میں روزہ رکھنا ہے، کم کھانا کھانا ہے، اور ایک طریقے سے انسان کی جو ہے ڈائٹنگ ہوتی ہے، اور وہ زیادہ جو ہے خدا کی طرف جو ہے رغبت کرتا ہے۔ اسی میں ہی ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ کی زندگی میں اسی رمضان میں جو ہے جنگ بدر، بیٹل آف بدر ہوئی تھی، اور فتح مکہ کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ تو یہ رمضان ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ میں کس چیز کی تیاری کراتا ہے؟ دیکھیے اصلاً رمضان کا ایک تعارف کرایا گیا ہے شہر الصبر، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ عاجزی ہے، تناسانی ہے، سستی ہے، نہیں۔ عربی زبان میں صبر کے معنی بہت وسیع اور عظیم ہے۔ صبر کے معنی استقامت کے ہیں، صبر کے معنی جمنے کے ہیں، صبر کے معنی ہیں کہ آدمی جیسے بھی حالات پیش آئیں آدمی اس میں عظیمت کی راہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ تو گویا کہ رمضان یہ سستی کا مہینہ، تناسانی کا مہینہ یہ نہیں ہے، بلکہ رمضان تو جد و جہد کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ یہ عہد نبی میں جو دو واقعات ہوئے تھے، غزوہ بدر اور فتح مکہ، اس کے علاوہ اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں جو رمضان ہی میں ہوئے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان میں آدمی کو دوسرے مہینوں میں زیادہ جد و جہد اور جفا کشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رمضان کے دنوں کو بہت ٹھنڈے ٹھنڈے آرام کے ساتھ نہیں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ اس میں پوری ہمت اور حوصلہ اور جد و جہد کے ساتھ اپنے معمولات کو انجام دینا چاہیے۔ جی، اسی رمضان کے حوالے سے ایک اہم سوال بھی تھا، جو تراویح رات کو ہم پڑھتے ہیں، تو چند میں جو ہے اختلاف ہے کہ 8 ہونی چاہیے 20۔ تو اس بحث میں نہ پڑھ کے جو ہے اس کا بہترین جو ہے کیا رویہ ہو سکتا ہے ایک شخص کو سمجھنے کے لیے کہ وہ تراویح کا مقصد کیسے مکمل کرے؟ دیکھیے جو رمضان کی اور شب قدر کی جو فضیلت میں جو حدیث ہے، جو صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید میں، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اس میں اس کے شوق میں تو آدمی کو رمضان کی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان کی راتوں میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں آتے تھے اور مختلف ٹکڑیوں کی شکل میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ کوئی امامت کرتا تھا، کچھ لوگ اس کے فالو پیچھے پڑھنے کرتے لگتے تھے۔ تھے۔ جی جی، تو اس طرح مسجد نبوی میں کئی جماعتیں ہوا کرتی تھیں بیک وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو ایک مرتبہ آپ نکل کے آئے اور تمام صحابہ نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رات میں امامت فرماتے ہیں، تو تیسرے دن تو بہت زیادہ لوگ آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ کا شوق دیکھا تو آپ نے چوتھے دن یہ فرمایا کہ تم لوگ جیسے نماز پڑھا کرتے تھے اسی طرح پڑھا کرو، مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں تمہاری شوق اور دلچسپی دیکھ کے رمضان کے یہ تراویح فرض نہ ہو جائے۔ ہو جائے۔ تو چنانچہ بعد میں اسی طرح صحابہ الگ الگ گروپس کی شکل میں نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں یہ صحابہ کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تھی اسی طرح کوئی ایک صحابی امامت کرے اور تمام لوگ اس کے اقتداء میں نماز پڑھیں۔ انہوں نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا امامت کرنے کا، تو انہوں نے امامت کی اور صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا تھا اور تمام صحابہ نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ بعض روایتوں میں 8 کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ بہرحال اس زمانے میں سے 20 رکعت نمازوں کا رواج ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو ہمیشہ آپ تہجد کی نماز آپ پڑھا کرتے تھے۔ رات کے آخری پہر 8 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے۔
جی تو گویا کہ ہمیں 8 اور 20 کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 8 رکعت جو تہجد کی ہے وہی تراویح کی شکل میں ادا کی جانی چاہیے تو وہ 8 پڑھیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں حضرت عمر نے ایک چیز کو جاری کیا ہے اور تمام صحابہ نے اس سے اتفاق کیا ہے تو ہمیں 20 رکعت پڑھنا چاہیے، تو وہ لوگ 20 بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی شخص 20 رکعت بھی اگر وہ پڑھتا ہے اور بعد میں جب وہ سحری کے لیے اٹھتا ہے تو کچھ اور بھی رکعتیں پڑھ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. گویا کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. جی ہمیں 20 کے اور 8 کے چکر میں نہیں نہیں پڑھنا چاہیے. پڑھنا چاہیے، اس کے گریٹر پرسپیکٹو کو فلفل کرنا چاہیے کہ تقوی جی حاصل ہو. تو ڈاکٹر صاحب جی یہ پورے رمضان کے پوڈ کاسٹ جو ہم نے کیا ہے اس کا کنکلوڈنگ سوال یہ ہے کہ ایک شخص رمضان میں اس نے جتنی عبادت کی، اس نے جیسے اپنے آپ کو ایک سانچے میں ڈالا، ٹھیک ہے، ایک اس نے جو ہے محنت کر کے ایک پرسنالٹی بنائی، تو کیسے جو ہے ایک آدمی رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی اس پر گزارے کہ اس کو رب یاد رہے اور اس کا تقوی اختیار کرے. دیکھیے اس بات کو میں ایک مثال سے بیان کروں گا کہ ایک ہم پہیے کو ہم زور سے دھکا دیں اور پھر ہاتھ ہٹا لیں تو وہ پہیا فوراً گر نہیں پڑے گا، بلکہ ہم نے جتنی زور سے اسے پھینکا ہے اتنا کچھ دور تک وہ چلتا رہے گا اور آہستہ آہستہ اس کی رفتار کم ہوگی اور کچھ دور جا کے وہ گرے گا. اسی طرح رمضان کی جو تربیت ہے وہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل 30 دن برابر ہوتی. ہم نے روزہ رکھا، افطار کیا، سحری کھایا، افطار کیا، کھانے پینے سے رک گئے، پھر ہم نے کھانا پینا شروع کر دیا. اس سے جو اصل جو تربیت حاصل ہوتی ہے کہ زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی کو فالو کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں گے، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے ہم رکیں گے. اس تربیت کو ہم رمضان کے بعد بھی اپنے سامنے رکھیں اور اس پر عمل ہم کریں تو یہی روزوں کا حاصل ہے. رمضان ختم ہوتے ہی اگر ہم سارے ان کاموں میں لگ گئے جو ہم رمضان سے پہلے وہ کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کا جو حقیقی جو سبق ہے، جو پیغام ہے، وہ حاصل نہیں کیا. جی تو یہی ہے کہ رمضان جو ہے ہم بہتر سے بہتر گزارے، اپنے آپ کو جو ہے رب کے قریب کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادتوں میں، نیکی کے کاموں میں، قرآن کو جو ہے تلاوت کرنے میں، اس کے معنی اور مفہوم سمجھنے میں، اور جو پیغام انسان کو دیا گیا ہے کہ وہ حق اور باطل میں جو ہے، سچ اور جھوٹ میں جو ہے فرق کرے اور سچ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. اس نہجے پر جو ہے یہ ٹریننگ پیریڈ کے بعد باقی پورا سال بھی اسی پر ہمیں بسر کرنے کی جو ہے توفیق ملے اور ہم کوشش اس پہ کریں. ڈاکٹر صاحب اس کے آج کے پوڈ کاسٹ میں رمضان اسپیشل میں آپ کا جو ہے بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے وقت دیا اور ناظرین کو جو ہے رمضان کے حوالے سے جو ہے چند اہم باتیں بتا کر ان کے علم میں اضافہ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم بہت جلد پھر جی حاضر ہوں گے ایک دوسرے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ کے واسطے سے مجھ کو بھی کچھ باتیں عرض کرنے کی توفیق ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم پھر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ناظرین کے سامنے حاصل ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.